السلام علیکم، آپ دیکھیں ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مگر شروع جو پروگرام کا ہے میں کسی ٹوٹلی ایک اور بات سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اب یقین مانیں کہ اتنے سال صحافت کرنے کے بعد، جنگیں کور کرنے کے بعد سب کچھ، وہ ویڈیو ایسی ہے کہ میں دیکھ کے اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ وہ کیا وجہ ہے۔ وہ ہے ٹیررزم اور اس کے بارے میں۔ آج بھی کل رات کو ایک پھر افغانستان کے اندر ایک کلیش ہوا۔ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ دو گروپوں کا آپس میں، گل بہادر کا اور نور ولی گروپ، یہ تحریک طالبان کے گروپس ہیں، دو آپس میں لڑے۔ افغانستان نے الزام لگایا کہ شاید پاکستان نے ڈرون سٹرائکس کی ہیں۔ کچھ ہلاکتوں کی خبر آئی ہے، کہیں 10 کا فگر آ رہا ہے، کہیں 7 کا۔ میں تو کہتا ہوں 70 کا آتا تو اور بھی اچھا تھا، بیکاز یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے مارے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارے، بات یہ ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں روز یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر دوسرے دن آپ کو خبر آتی ہے کہ جوان بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، کوئی کیپٹن شہید ہو رہا ہے، کوئی میجر شہید ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ ابھی آپ 7 بی رولز میں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ دن پہلے یہ 7 اور 9 کے درمیان میں 47 ہم نے یہ خوارج مارے اور یہ پوری تشکیل ماری۔ اس کے بعد 10 اور 11 کے درمیان میں 3 اور مارے، اور حال یہ ہے کہ ان کی لاشیں وہاں یہ جو کتوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی رہیں، اور ان کو کھایا بھی وہاں پہ کتوں نے، جنگلی جانوروں نے، کوئی ان کو وصول کرنے والا نہیں، کوئی قبول کرنے والا نہیں، یہ ہے۔ لیکن جو ان کے سامنے لڑ رہے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے بچے کس طرح کے شہید ہو رہے ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اور ان کا ذرا جذبہ دیکھیں۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بحث چل رہی ہے اس ملک میں کہ دہشت گردوں کے خلاف فل فلیج ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ فیصلہ، میں چاہتا ہوں آپ اپنے دل میں بھی سوچ لیں۔ میں آپ کو ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ میجر رب نواز گیلانی ہے، ینگ میجر۔ ان کی اوران بلوچستان میں 16 جولائی کو شہادت ہوئی، اور یہ اپنی بچی کو کچھ سنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں، بیکاز جب ان کے لوگ مرتے ہیں نا، وہ ایک سٹیٹسٹک ہے، وہ ایک نمبر ہے، کوئی ان کو وصولنے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، آپ نے کبھی ان کے لیے کسی کا لوکل کمیونٹی میں غائبانہ جنازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے کون سے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو تو دیکھ چاہتا ہوں کہ آپ رب نواز گیلانی کو دیکھیں۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس کے بعد آپ سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، سب سوچتے ہیں، کیا یہ دہشت گرد کے خلاف فل آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب ہیں، مظہر عباس ہیں، منیب فاروق ہیں، اور نعیم اشرف بٹ صاحب کو بھی ہم نے تھوڑی سی زحمت دی ہے ایک اور سٹوری کے لیے۔ لیکن ویری کوئک کامنٹ، شاہ جی کوئی بحث رہتی ہے اس ملک میں کہ دہشت گردوں کے خلاف فل کائنیٹک آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ بحث 2008 سے کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بالآخر آپ کو اگر تھوڑا بہت سکھ چین نصیب ہوتا ہے تو آپریشنز کے بعد ہی ہوتا ہے، جو ایک سیریز کی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دوبارہ دہشت گردی کے لوٹ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کابل میں اس وقت جو حکمران بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اب بڑی ذمہ دار حکومت ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ TTP والے۔ یار اس طرح کی بات نہیں ہے، ایک سمپل بات ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا، اور اللہ کے فضل سے پہلے ہم ہی نے بٹھایا، کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ نے ایک سپر طاقت سوویت یونین کو پاش کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے 20 سال تک امریکہ کی مزاحمت کی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہم نے جو جیتے ہیں ہم،
یہ افغانستان تک محدود کیوں رہے؟ ایگزیکٹلی یہ شرعی نظام آگے بھی جانا چاہیے اور اسی طریقے سے آنا چاہیے جیسے افغانستان میں فرام دی بیرل آف دی گن آیا ہے. نو ادر میتھڈ. اب ان کے ساتھ میں کیا نیگوشیٹ کروں گا؟ چلیں یہی میں ناظرین کو بتا دوں، یعنی یہ لوگ یہ نہیں ہے کہ ان سے ہماری بات چیت نہیں ہوئی. میں لسٹ دیکھ رہا تھا، میں چھوٹے چھوٹے ایگریمنٹس نہیں، بڑے ایگریمنٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ کا شکئی ایگریمنٹ ہوا 2004 میں، سراروغا پیس ایگریمنٹ ہوا 2005 میں، میران شاہ پیس ایکارڈ ہوا 2006 میں، خیبر پیس ایکارڈ ہوا 2008 میں، سوات ایگریمنٹ ہوا جب آپ کو صوفی محمد اور بعد میں سارے، ان میں سارے جو بڑے نام تھے سب تھے، تمام ناکام ہوئے اور آخر میں بات وہیں پہ آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک سیاسی ایشو بن گیا ہوا ہے کہ کیا کریں ان کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے. اگر یہ نہیں ہونا تو کیا ہوگا؟ اینی وے اس پہ پھر آئندہ بھی بات کریں گے. ابھی ذرا موجودہ صورتحال پہ آ جائیں، وہ بھی مجبوری ہے بات کرنا. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہیں ARY نیوز. میں ذرا آپ سب کی اجازت سے نعیم صاحب سے 2-3 ذرا سوال پوچھتا ہوں. بٹ صاحب کل آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر دی. آپ نے کہا جو مری میں بیٹھک ہوئی اس میں پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب تھے، مریم نواز تھیں، بڑوں کی بیٹھک تھی. تو آپ نے کہا کہ جی بڑے سینسٹیو سبجیکٹ ہوئے. ہمارا خیال تھا شاید وہ جاپان کے دورے کی باتیں بتائیں گے، کہ سیلاب کی باتیں بتائیں گے. آپ نے خبر دے دی کہ جی بڑی باتیں ہوئی، نظام کی کنٹینیوٹی کی باتیں. اور کنٹینیوٹی کا لفظ آج کل ڈر جاتا ہے، جو بھی کنٹینیوٹی کا ورڈ آتا ہے تو ساروں کے ویسے ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. اور بھی امپورٹنٹ لوگ تھے. ان سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہے ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعظم کا بڑا بھائی جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے، ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ. تو اتنی کیا وہاں بات تھی کہ ان سے بھی امپورٹنٹ لوگ تھے اور یہ بھی تھے؟ شکریہ مالک صاحب. امپورٹنٹ لوگ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے چلے ان سے زیادہ نہیں یا ان کے لیول کے کہہ لیں، یا جو آپ حاج آصف صاحب آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور بھی کئی جگہوں پہ. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جو جس کو وہ ہائبرڈ نظام کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے آ جاتا تو بہت اچھا تھا اور یہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. تو بڑا اچھا نظام چل رہا ہے، حکومت جو ہے مطمئن ہے، وزیر اعظم شہباز شریف مطمئن ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز مطمئن ہے. تو میاں صاحب کے پاس وہ گئے اور اب میاں صاحب بھی مطمئن ہے، کیونکہ میاں صاحب کو شاید پہلے کچھ اور کہا جا رہا تھا یا ان کی اپنی کچھ مرضی شاید کہہ لیں کہ یا اپنے کارڈ جو ہیں وہ شو نہیں کر رہے تھے. تو کل بہرحال جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلاہر میاں صاحب جو ہیں وہ بھی ایگری کیے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف. میاں کل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل میاں صاحب بھی سیم پیج پہ آ گئے، پہلے نہیں تھے؟ کیونکہ پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے تھے. ہو سکتا ہے اندر کھاتے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو، یعنی دو رائے ہوں ان کے اپنے دل میں، لیکن وہ بہت زیادہ اس میں کہہ لیں شو نہیں کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے جو بھائی ہیں وزیر اعظم ہیں یا بیٹی ہیں وزیر اعلیٰ، ان کو تو بالکل یہ علم ہوگا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں یا مختلف ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اس لیے کل کی میٹنگ بڑی اہم تھی. نہ وہاں پر اس طرح جو ایک صورتحال ہے اس وقت سیلاب کی کہہ لیں یا آپ جاپان کا حوالہ دے رہے ہیں، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب سے ہر وقت رابطے میں ان چیزوں پہ وہ ہوتے ہیں اور وہ اس میں وہ خود بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو کہہ لیں کہ کل کی ملاقات تھی یہ اہم تھی اور یہ کنٹینیوٹی کے لیے تھی. ایک ہی سوال ہے، اب آپ نے بھی اپنی بات میں 3 دفعہ کنٹینیوٹی کی بات کر دی ہے. یہ کیا شہباز صاحب وغیرہ اپنی کنٹینیوٹی سے پریشان تھے اور اس وقت ضرورت کیا ہے؟ پانچوں گھی میں ہیں، سب نظام ٹھیک ہے، عمران خان اندر ہیں، سارا کچھ کنٹرول میں ہے، پارٹی تتر بتر کی ہوئی ہے PTI کی. تو اس وقت کنٹینیوٹی کی بات کیوں ضرورت پڑی ان کو کرنے کی؟ جی دیکھیں، کنٹینیوٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کنٹینیوٹی کا لفظ یا کنٹینیوٹی کی ضرورت تھی سسٹم کے لیے اور جن نظام کے لیے. اور اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں کسی حد تک آپ کے اس سوال کا بھی جواب موجود تھا. تو اس لیے ابھی اتنا ہی کافی ہے. تو یہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، تو یہ کنٹینیوٹی اس کو ہونے دیں اور کچھ دنوں میں کوئی اعلان بھی ہو جائے گا اس کنٹینیوٹی کا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا.
چلیں ہم چاہتے ہیں بٹ صاحب آپ کی بھی کنٹینیوٹی ٹھیک رہے. آپ کا بڑا شکریہ. اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے جو وقت نکالا. ایک نئی شروع ہو گئی ہے. کل ہمارے پروگرام میں بھی پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے سیکرٹری جنرل, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب آئے. پہلے بات ہوتی تھی -1 کہ جی عمران خان کو ہٹایا جائے گا, پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے تو پارٹی چلے گی. کل رانا صاحب اس سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں -1 پہ بات نہیں رکنی, اب تو آگے ہی بات جائے گی, پوری پارٹی نظام سے نکلے گی. اس لیے یہ مری کی میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی, بیکاز اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. پہلے وہ کلپ سن لیں, پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس آؤں گا اور ان کی رائے لوں گا کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور رانا صاحب پہ جو بیانات ہیں وہ کتنے مزدار دو ایکسٹریمز کے ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کی ارلیسٹ رہائی کب نظر آتی ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو ماہ میں باہر نہ ہو. تو آپ کو عمران خان کب تک رہا ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہ عمران خان جس راستے پہ چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 14 سال پورے کریں گے. 26ویں کے بعد امید ہے آپ کو؟ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد دیکھیے امید تو میں ختم کر چکا ہوں نا, امید کرنا اب بے سود ہے. پہلے ہم بات سنتے تھے کہ جی ایک مائنس عمران خان پلان ہے کہ جی نظام میں -1 مائنس عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ اب سوچ گورنمنٹ کی یا رولنگ الائنس کی تمام یہ نظام کی یہ بن گئی ہے کہ -PTI ہی یہ ملک اور نظام آگے چل سکتا ہے. کیا اب آپ عمران خان سے بڑھ کے بعد -PTI پہ آ گئی ہے؟ نہیں مائنس یعنی پی ٹی آئی کا نام لینا یا عمران خان صاحب کا نام لینا, یہ جو جتا ہے, یہ جو ٹولہ ہے, یہ جو کلٹ ہے, اس کا اس سسٹم سے مائنس ہونا سسٹم کے رواں ہونے یا سسٹم کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہوگا. یہ مالک صاحب فتنہ ہے, اور یہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک امن کیسے؟ جب وہ لوگ سسٹم میں در انداز ہو چکے ہیں تو ان کے مائنس ہونے کا عمل جو ہے وہ بھی کوئی 2 سال 4 سال 5 سال لے گا. ایسے لوگوں کا مائنس ہونا ہی جو ہے وہ سسٹم کی کامیابی کی جو ہے وہ علامت. مظہر آپ سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا 2 سال 4 سال 5 سال, الیکشن تو 3.5 سال میں ہے. 4 سال 5 سال یہ تو پھر کنٹینیوٹی ہوگی تو سارا نظام ہوگا, سب کچھ ہوگا. اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پوری چیز کو سائڈ نکالیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نظر آتا ہے مظہر؟ ویسے مالک کیا مسلم لیگ نون خود مائنس نہیں ہے اس سسٹم سے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا ایکس وائی زیڈ انٹیریئر منسٹر, ان کو کتنی اسپیس اویلیبل ہے؟ یعنی یہ جو دوسروں کو مائنس کرنے کی بات کہہ رہے ہیں, یہ تو بتائیں کہ یہ خود کتنے پلس ہیں اس وقت. کون سی ایسی چیز ہے جو دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ نہیں چاہ رہے؟ آپ نے سسٹم میں رہا کیا ہے؟ اب پارلیمنٹ آپ کی کمپرومائز ہے, جو امینڈمنٹ چاہیں آپ کروا سکتے ہیں. 27ویں امینڈمنٹ آ جائے گی, پھر 28ویں امینڈمنٹ آ جائے گی. تو ڈمیز جو ہوتی ہیں وہ پلس نہیں ہوا کرتی, ڈمیز تو مائنس ہوتی. چلے ان کا تو چھوڑے نا, ایٹ لیسٹ وہ سسٹم کا ان کا ونیئر تو ہے نا. دے آر انجوائنگ پاور, دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ واٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, کیا مائنس ہو سکتی ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہے. یعنی کون سا ایسا, بہت سے ایسے ڈیسیجنز ہیں جو شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. یہ بعد میں آفٹر تھاٹس ہے نا. دیکھیے پی ٹی آئی پہ اس وقت ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں, وہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگلے الیکشن بھی فارم 47 کے ہوں گے. یعنی یہ تو اگر رانا صاحب کی اگر میں بات کو سمجھا ہوں تو اس کے معنی تو یہی ہوا ہے نا کہ آپ سسٹم سے ایک جماعت کو, اس کو آپ کلٹ کہہ لیں, اس کو کچھ بھی نام لے لیں, وہ پاپولر ہے. اس نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آپ کو 8 فروری میں الیکشن جیت کر بتا دیا تھا. اب آپ مزید کتنا مائنس کریں گے اسے؟ یعنی آپ جیسے اب میں ادھر سندھ کے شہری علاقوں کی مثال دے دیتا ہوں. ایم کیو ایم لندن 22 اگست 2016 سے اس میں پابندی تو نہیں ہے, لیکن وہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں کر سکتی. انڈکلیئرڈ سینسرشپ اس پہ پابندی ہے, اور وہ پورے سسٹم سے مائنس ہے. تو یہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں. کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ الگ بات ہے. منیب
وہ جب اور آپ کل جب ملاقاتیں ہوئیں، جب ساری لائرز بھی پہنچے ہوئے تھے، فیملی پہنچی ہوئی تھی، بڑا کھلی ڈولی ملاقات ہوئی بڑے عرصے بعد، 3 ماہ بعد، سلمان اکرم راجہ 3-4 ماہ کے بعد، علیمہ بی بی اور باقی لوگ ہیں، دے آل ویری ایکسائٹیڈ کہ جی کھل کے باتیں ہوئی ہیں سب کچھ. تو سب کا خیال تھا کہ شاید آلیو برانچ آئی ہے، گورنمنٹ نے تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا ہے سب کچھ، لیکن ہارشسٹ ریاکشن آیا تمام پارلیمنٹری کمیٹی سے آپ ریزائن کریں گے. پہلے تو جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کلیریفائی کیا کہ نہیں، وہ آرڈرز نہیں ہوئے. آج 18 لوگوں نے ریزائن کر بھی دیا مختلف کمیٹی سے، چیئرمین گور نے بھی کر دیا، جنید اکبر نے بھی کر دیا، اور بھی لوگ 18 MNAs نے، ایوری تھنگ اور سب کچھ. پھر آپ نے یہ بات سنی رانا صاحب کی. پھر جب کل جو ٹویٹ تھا ان کا عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے آیا، ایکس پوسٹ کہہ لیں، جو مرضی سو کہہ لیں، اتنا سخت کوئی بیان آج تک نہیں آیا. انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا سب کچھ، اینڈ اگین ویری ٹارگیٹڈ ٹو دی آرمی چیف. اور بلکہ باتی کو چھوڑیں، وہ بار بار ایک بات ہائی لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اس پہ بھی کہہ دیا کہ یہ واقف نہیں ہے. اور پھر فل فلیج کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب کیا ادھر بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہر قسم کا روم، اگر کوئی امیجنری روم بھی تھا نیگوسیشنز کا، بات چیت کا، پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بالکل بات آگے چلی گئی ہے؟ مالک صاحب میرے خیال میں یہ بات کم از کم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پر تو بہت کلیئر تھی، اور فرام دا ڈے 1 تھی کہ انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کرنی، نہ ہی کوئی سپیس دینی ہے، نہ ہی کوئی روم دینا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی تھی چند ہمارے چلے جو ولاگرز وغیرہ جنہوں نے بیڑا غرق کیا خان صاحب کا یا ان کی جماعت کا، ان کو تو چھوڑ دیں، چند بڑے سیزن لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ آفر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ویئر ایز پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں تو پہلے دن سے ہی کلیئرٹی تھی کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اس پوزیشن کے اندر. اور آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور خان صاحب نے شاید اپنے لیے سیاسی گڑھے خود کھود لیے تھے. وہ ان کی مس کیلکولیشن تھی، ہائی رسک گیم تھا، جو بھی تھا. لیکن پھر ایک ون تھنگ لیڈ ٹو another، پھر 9 میں ہی ہوا اینڈ آل دیٹ. سو جو صورتحال اس وقت ہے، دیر از نو ٹرننگ بیک. ہمیں لگتا تھا بیچ میں، کیونکہ ہسٹری ایسی نہیں تھی کہ یار 1-1.5 سال کے بعد اگر فالنگ آؤٹ ہوئی ہے، کوئی خرابی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ریپروشما ہو جاتا تھا، رابطے ہو جاتے تھے. لیکن جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے مالک صاحب وہ ایک ہے، اور وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آج کی قیادت ہے پاکستان کی فوج کی، وہاں سے کوئی ایڈوانسز ہیں ہی نہیں کسی اپوزیشن پارٹی یا کسی اپوزیشن رہنما کے لیے. کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں ہے کہ کوئی جا کر مل سکے یا بات کر سکے یا ایون اپنا پرابلم سولیسٹ کر سکے ٹو دا ہائیسٹ لیول. 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر تک چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں پہنچ جاتی ہوں گی، ہائیسٹ لیول پر کچھ نہیں ہوا. اسی لیے ایک تو وہ فیکٹر بھی ہے، پلس تبدیلی ہوئی ہی نہیں سرے سے کوئی پالیسی کے اندر. اب جو مجھے لگتا ہے خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ آئی تھنک ان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہ کچھ یہاں تبدیلی نہیں ہوں گی. اینڈ مائنڈ یو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے سال یہ خبر میں نے دی تھی کہ جو فیصلے ہونے ہیں اہم، وہ ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا 2025 تک، وہ پہلے کر لیے جائیں گے. وہ پچھلے سال ہو گئے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فیصلے مستقبل کے بھی ہیں تو وہ بھی انتظار نہیں ہوگا ان کا، کیونکہ جو نظام نے اپنی نظریں گاڑ رکھی ہیں وہ بہت دور تک ہے. اب وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ صرف وقت بتائے گا. شاہ جی، اب کمیٹی سے ریزگنیشن، لاجیکل سٹیپ یہی بنتا ہے کہ ساری اسمبلیوں سے آپ ریزائن کر دیں، فیز وائز جائیں گے نا تو خبر بنتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اگر یہ اسمبلی سے ریزائن کر دیتے ہیں، ظاہر ہے پھر الیکشن بھی ہوں گے، ساری چیزیں بھی ہوں گی، پھر وہ بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں گے سب کچھ. جو اس وقت نظر اسٹریٹجی آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، خان صاحب نے کہا کہ پہلے ریزائن کریں، پھر ہم سینٹ کے ادھر سے ریزائن کریں گے، پھر پروونشل اسمبلیز ہوں گی، سب کچھ ہوگا. کیا یہ ایک صحیح اسٹریٹجی ہے؟ کیا یہ ایک اچھی سیاسی چال ہے یا یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ثابت ہو سکتی ہے؟ میاں، میرا آپ کے اوپر بہت زیادہ اعتراض یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ، یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بھی آپ کے اور میرے جیسے ہی ہیں، یہ کوئی سپر ہیومن نہیں ہے، آپ انہیں بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے ہو. میرا اپنا خیال ہے یہ جو باتیں جس مائنس کی طرف بڑھ رہی ہیں اس کے لیے منیر نیازی کا وہ شعر یاد کریں، کچھ شہر دے لوگ بھی زامن سن، کچھ من مرندہ شوق بھی سی. آپ مجھے بتائیں، آڈیٹر جنرل جو ہے اس کی رپورٹ شہباز حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد کہ بھی اس 1 سال میں کیا خرچہ ہوگا،
اب اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانا تھا نا. آپ مجھے خود بتائیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی جنید اکبر کی قیادت میں، تو آپ کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ تو ایک سیگمنٹ کرنے پہ مجبور ہوتے یا نہ ہوتے؟ صحیح بات. اچھا، اور شاید اس میں سے یہ نکل آتا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یار واقعی کوئی یعنی کہ کرپشن ہوئی ہے یا پیسے کا ضیاع ہوا ہے. دوسری طرف یہ کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم میں روزانہ کی ملاقاتیں انتہائی ضروری ہیں. اس لیے ضروری ہوتی ہیں، آپ خود دیکھیے، مثلا یہ ساری بات تو اوپن سورس کی میں کر رہا ہوں نا. اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں اور ٹیکنوکریٹ ہیں، ہیڈ لائن ہے انگریزی کے بہت موقر روزنامہ کی کہ جی بلال بن ثاقب یہاں کیوں نہیں آئے، وہ کرپٹو کرنسی، ہاں میٹنگ میں نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں. اس طرح کی یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ جو کرپٹو کے رولز نہیں بنے، اتھارٹی بن گئی ہے. اتھارٹی بن گئی ہے، رولز کے لیے ابھی بل آج جو ہے وہ کمیٹی میں آیا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو اس وجہ سے چھپی ہوئی ہیں کہ آپ نے ایز اپوزیشن پی ٹی آئی نے اپنا رول ادا نہیں کیا. مثال کے طور پر اگر آپ کا بنیادی آپ الیکشن چاہتے ہیں نا ایونچولی، تو جب ہی اقتدار میں آ سکتے ہیں نا، تو الیکشن میں آنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فارم 47 والا ہاتھ نہ ہو. اس کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آپ کا فرسٹ پرائیورٹی ہو کہ جی نیا الیکشن کمشنر مقرر کیا جائے. آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ریکگنائز کروا لیا ہوتا اسپیکر سے، تو پہلی چٹھی میں لکھتا وزیر اعظم صاحب سے کہ سر ہولڈ آن، ہم ان ضمنی انتخابات میں صرف اسی صورت حصہ لیں گے جب آپ پہلے ہمارے ساتھ وہ پروسیس شروع کریں ٹو اپوائنٹ وہ. تو لیکن اس پہ اگریمنٹ ہونا نہیں تھا اور پروسیس پہ پھر بھی لگ جانا تھا اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر، تو اس سے روک تو نہیں سکتے تھے. بابا پھر وہی بات ہے کہ پھر کم از کم مجھے اور آپ کو خلق خدا کو پھر اسی طرح ضمنی انتخابات، میں یہ بات آسان کر دیا تیار ہی نہیں ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتے. یار ایسے نہیں ہوتا بابو. تو آپ لوگوں کو دکھائیں، شہادتیں دیں. اب آپ لوگوں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ امام خمینی کی طرح لوگ ایک دن آ جائیں گے، تو بھائی انہیں 16 سال عراق سے بیٹھ کے تو مستقل خطاب کی وہ آڈیو بھیجا کرتے تھے. آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی زندگی دے، لیکن تو آپ کے نزدیک غلطی ہے بڑی. میرے نزدیک جی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینا اور ڈیلے کرنا اپوزیشن کی نمائندگی. اب لا محالہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کمیٹیز میں بھی نہیں بیٹھنا تو پھر آپ یہ 47 والی اسمبلی میں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ تو آپ اس میں بیٹھ جائیں. تو پھر کیا آپ اس صورت میں موجودہ نظام کے تحت ہی جو بائی الیکشن ہوں گے نا، نیا الیکشن تو نہیں ہوگا. مظہر یہی حصہ لیں گے. یہی سوال آپ سے ہے، کیا جو پولیٹیکل ڈیسیژن اس وقت ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی، کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ الیکشن کمشنر کی بات ہے، اگین اسٹینڈنگ کمیٹی میں روز لا میکنگ ہوتی ہے، اس پہ باتیں ہوتی ہیں، چیزیں رکتی ہیں. 26ویں امینڈمنٹ آئی، بھلے ڈائریکٹلی نہیں آئے لیکن مولانا کے ساتھ لنک اپ بڑی امینڈمنٹس آئیں 26ویں، جو اوریجنل 26ویں امینڈمنٹ تھی. اب 27ویں امینڈمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے، 27ویں امینڈمنٹ بھی آنی ہے. یہ تو خود ہر باری پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے رہے سب کچھ گورنمنٹ کو. تو رانا صاحب والا کی جو بات ہے پھر تو وہ تو دھکا لگانے والی ہلکی سی بات ہے نا. اگر آپ پورے پارلیمنٹری لیجسلیٹو پروسیس سے پارٹی نکل جاتی ہے اور سڑک کے اوپر طاقت نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کر کے، ملک بند کر کے مجبور کر دیں کوئی آپ سے آ کے بات کرے. ڈو یو ایگری جو یہ اس وقت سٹیپس ہو رہے ہیں اور اس کی لاجک سے آپ ایگری کرتے ہو مظہر؟ نہیں، میرا خیال ہے میں شاہ جی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. 85 میں ایم آر ڈی نے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کرایا، لیکن اس میں بڑی تعداد میں ووٹ پڑا کیونکہ آپ بائیکاٹ افیکٹو نہیں بنا سکے. اس کے مقابلے میں 77 میں جب پی این اے نے ایم پی ایس کے الیکشن کا، پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو وہ بڑا افیکٹو بائیکاٹ تھا کیونکہ اس میں مشکل سے 4-5% ووٹ پڑا، اور اسی لیے وجہ سے وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن جو ہے بالکل مذاق بن گیا. تو یا تو آپ کی بائیکاٹ کی ایسی طاقت ہو کہ ضمنی الیکشن میں 5% ووٹ پڑے، تب تو افیکٹو بائیکاٹ ہوگا، ورنہ تو آپ پارٹیسپیٹ کر کے بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ بڑی کانٹرڈکشن ہے نا کہ آپ سسٹم میں ہیں بھی
اور سسٹم سے باہر بھی نکل رہے ہیں. یعنی جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ایسی کمیٹیز آپ کے پاس ہیں جو کہ بہت ایفیکٹو کمیٹیز ہیں, جس میں سے ایک کمیٹی کا بھی ذکر کیا شاہ جی نے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یعنی یہ اتنی خوبصورت چیز ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن کا ہوگا, اور یہ کافی حد تک چودھری نثار اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایفیکٹولی گو کہ پروونشل اسمبلیوں میں بھی یہی ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہو رہا. انکلوڈنگ سندھ میں کبھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا نہیں ہوا. لیکن اتنی کمیٹیز میں رہ کر آپ اور ان کمیٹیز کو پرو ایکٹیو بنا سکتے تھے, اور زیادہ اجلاس کر سکتے تھے. لیکن آپ کمیٹی سے نکل گئے تو آپ نے تو ایک بیل آؤٹ پیکج دے دیا اس میں. پھر یا تو پھر اگر آپ تحریک ایسی چل رہی ہوتی اور اس تحریک کے نتیجے میں اتنی شو آف اسٹرینتھ آپ دکھا دیتے کہ پھر آپ پارلیمنٹ سے نکلتے تو کوئی بات بنتی. تو پھر تو رانا ثناء اللہ کی بات میں پھر تو رانا ثناء اللہ کی بات میں جان نہیں پڑتی نظر آتی. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو نہیں, رانا ثناء اللہ کی بات کو میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ وہاں وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کے الٹیمیٹ وکٹم وہ خود بنیں گے, یہ یاد رکھیے گا. یہ اور پیپلز پارٹی دونوں اس کے وکٹم بنیں گے آگے جا کے. جس چیز کو آج وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کل وہ اسی چیز کو ریگریٹ کریں گے. منیب سیم کویسچن بٹ ود اے ٹویسٹ. کوئی تو لاجک ہوگی نا اس اسٹریٹجی کی, یہ کوئی بھی لاجک وداؤٹ لاجک تو نہیں ہوتا. آپ کے دماغ میں کیا لاجک اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں, جس طرح میرے دماغ میں بھی باتیں تھیں جو شاہ جی نے کی ہیں, مظہر نے کی ہیں, کہ آپ اگر کمیٹیز میں نہیں ہیں تو پھر آپ ہاؤس میں کیوں ہیں؟ پھر تو وہ نیشنل اسمبلی ایک ڈیبیٹنگ ہال بن گئی نا. آپ آئے, تقریریں کی, واک آؤٹ کیا, بیکاز آپ کسی چیز پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو پھر تو لاجک ہی نہیں رہتی. پھر تو آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ کر رہے ہیں, آپ تو ان کو سہولت کاری بھی دے رہے ہیں. کیا لاجک ہو سکتی ہے اس میں کہ ہم ٹکڑوں میں کریں؟ بیکاز اب نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ آؤٹ بھی ایک جو کیا ہے کمیٹیز کا, وہ کوئی اتنی بڑی سٹرنگ خبر اس طرح نہیں بنی کہ ایک دم ملک میں قیامت آ گئی ہو, تو جہاں تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے نا کمیٹیز کے زیادہ کام کرنے کی. سو کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ مالک صاحب جب آپ کے پاس کوئی آپشنز نہ رہیں وچ obviously which can matter, تو پھر آپ کے پاس جو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں اٹ از اے سائن آف ریزگنیشن, کہ یا آپ خود ایک چیز کوائن کرتے ہیں کہ چلے میں اور کیا کر سکتا ہوں میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اس نظام کی جو لیجیٹیمیسی شروع سے, میں تو کہتا ہوں کیونکہ پہلے دن سے کویسچنیبل تھی, لیکن ان کے خیال میں وہ اس کو لیجیٹیمیسی اس کی فردر کم کر رہے ہیں. آپ سے سوال کرتے کرتے میرے دماغ میں ایک لاجک آئی ہے, میں چاہتا ہوں آپ تینوں مجھے اگر میں غلط ہوں تو بتائیں. ایک ہی لاجک میرے دماغ میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ یہ جو ہر وقت مصروفیت کا بہانہ ہوتا ہے کہ جی وہاں جانا ہے, کمیٹی کی میٹنگ ہے, یہ جانا ہے, تو ایم این ایز رہیں, ایم پی ایز رہیں, ان کو ان کمیٹی سے فارغ کرو تاکہ یہ جا کے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں, یہ کریں وہ کریں. کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں مالک صاحب, میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ لوگ اب ووٹ ڈالنے کے لیے, تو میں ابھی بھی آئی فرملی بلیو کہ لوگ نکل آئیں گے اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ کو جنہوں نے ووٹ کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن اب یہ لڑائی جھگڑے کے لیے سڑک پر نکل, یہ مجھے نہیں لگتا فرینکلی کہ لوگوں کے اندر وہ سٹرینتھ باقی ہے کہ یہاں کوئی گراؤنڈ سویل ہو جائے, کوئی بہت بڑی موومنٹ بن جائے. اور اس کے لیے دیکھیں کوئی نہ کوئی تو آپ کو آگے پیٹ پائپر چاہیے نا, تو یا مطلب کوئی تو آپ کو آگے کوئی بندہ ایسا چاہیے جو اس کو لیڈ کرے. تو یہاں جو ہمارے گنڈاپور صاحب ہیں وہ ایک دو دفعہ آئے, انہوں نے اٹیمپٹ کر لی, پھر اس میں بھی لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ ہوئے. تو آپ کس کو آگے بنائیں گے لیڈر اس کا کہ وہ باہر لوگوں کو نکالے اور اس کو آگے لے کر چلے. لہٰذا اب مجھے نہیں لگتا کہ اب اس طرح سے کوئی نکلنے والا گراؤنڈ سویل والا کوئی چکر ہے یا لوگوں سے احتجاج کروانا ہے. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ شاید ریئلائزیشن ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے ایک وی ہیو ٹو اسٹرائک بیک ان ون وے اور دی ادر. بٹ پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. مورل اتھارٹی کے اوپر فرق پڑے گا. اس کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی سیاسی جماعت خود کو نکال رہی ہے نظام سے, کیونکہ نظام جو ہے وہ نہایت پولیوٹڈ ہے اور دھاندلی زدہ نظام ہے. لیکن اگر نظام کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ نکال لے اپنے آپ کو,
تو وہ تو شکریہ کریں گے, وہ تو مورل ایشو نہیں بنائیں گے, لیکن وہ تو شکریہ کریں گے نا. آپ نے دو لفظ بولے, آپ نے دو لفظ بولے گراؤنڈ سویل, پھر آپ نے ایک لفظ کیا پائٹ پائپر. ایک گراؤنڈ سویل کی بات ہو رہی ہے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہوگا سپٹمبر میں, تاریخی جلسہ. اچھا, پشاور کے پی از عمران خان ٹیریٹری, وہاں پہ لاکھوں کا جلوس بھی اگر نکلتا ہے ایکسپیکٹڈ ہے. مجھے بتائیں, میرے خیال میں تو لاجک تب تھی کہ بجائے لاکھوں کا مجمع آپ کے پی میں نکالیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. اگر آپ ہزاروں کا نکالتے ہیں پنجاب میں, اس کا امپیکٹ ہے. اس جلسے سے کیا ہوگا سوائے اس سے کہ ورکرز موٹیویٹ ہو جائیں, اس سے زیادہ کہیں پہ کوئی امپیکٹ ہوگا؟ یار اس سے زیادہ موٹیویشن کیا, یعنی موٹیویشن ہو سکتی ہے جو 26 نومبر کو لاسٹ ایئر ہمیں نظر آئی. بہرحال لوگ یہاں پہنچ گئے تھے نا یار, اور بہت کثیر تعداد میں, اور ریاست کو انہوں نے اپنے کھانے والے دان دکھانے کو مجبور کیا نا. ہمارا بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہوں گے, لیکن میرا اور آپ کا دھندا جو ہے وہ اسی صورت میں اس میں رونق رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ریفلیکٹ کرتے نظر آئیں, سسٹم کے ساتھ ہم اس کے ترجمان نظر نہ ہوں. لیکن ہم ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں نا, ہمیں سسٹم میں سے برائیوں کو یا کیڑوں کو اجاگر کرنے کی سپیس کون فراہم کرتا ہے؟ این افیکٹو اینڈ ایکٹیو اپوزیشن. اور اس میں اگر آپ پی اے سی میں نہیں بیٹھ رہے ہیں تو میں کہاں سے وہ کہیں گے تینوں بڑا چاہے بھی ساڑیاں غلطاں کرنے کا. مطلب جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک دو باتیں گنوائی کہ مقصد یہ اپوزیشن ہیز ٹو لیڈ. بھائی ہائیبریڈ نظام میں بہرحال آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے, تو اس میں پھر یہ کہ بٹیر کو تیتر اور تیتر کو بٹیر سے وہ تھوڑے بہت یعنی مسائل رہتے ہیں, تو وہ پھر اس کے لیے ہائی لیول میٹنگز بھی ہوتی ہیں. آپ تینوں نے بڑی ایک ڈسپل پکچر پیش کی ہے. مظہر آپ سے شروع کرتا ہوں. اب آپ, اگر میں پی ٹی آئی والا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے ایک عدالتی نظام جس کی حیت بدل گئی ہے, اور میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, میں کہتا ہوں مجھے تو امید ہی کوئی نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ٹو گو ٹو کورٹس, میری مجبوری ہے. ایک پارلیمان ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ میں اس کی لیجٹیسمی نہیں مانتا, میں کمیٹیز کو نہیں مانتا, لیکن میں اس کے اندر جاؤں گا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں میں نے بات کرنی ہے فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, وہ آگے سے میرے سے بات کرنے کے روادار ہی نہیں ہیں. اچھا, میں اگر اچھا بھی بن جاؤں تو میرے ساتھ تو برا ہی ہو رہا ہے. آپشن رہ کیا گئے ہیں؟ عمران خان کیا کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں مالک, جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارٹ, اچھا ایک مظہر یہ بہت سے لوگوں, ہاں چلے ختم کر لیں پھر بریک لیتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ڈائی ہارٹ ہے نا, وہ آج بھی, اور میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان سے یہ کہو نا کہ یار اس کی کیا لاجک ہے کہ آپ نے جو ہے پارلیمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں اور پارلیمنٹری کمیٹی سے بھی ریزائن کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے وہ کہ 92 کا ورلڈ کپ تھا, کوئی ہوپ نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے سیمی فائنل میں پہنچے گا, اور تقریباً شکست خوردہ تھی ٹیم. لیکن عمران خان نے اسٹریٹجی بنائی, اور اس اسٹریٹجی میں اس نے کہا کہ ہم جیتیں گے. لیکن وہاں پہ دوسری ٹیم اور امپائر کٹھے ایک سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. ہاں, نہیں, میں نے کہا, میں تو ایک ویسے ہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو کہ ماضی میں کسی اپوزیشن پارٹی میں جب اس طرح کی کرائسس تھی کہ تحریک انصاف اپوزیشن الائنس نہیں بنا پائی. یعنی ویسے تو بنا لیا, چکزئی صاحب آ گئے, وہ آ گئے, لیکن ایک جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوتا ہے کہ نہ جے یو آئی آپ کے ساتھ آ سکی, نہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ آ سکی. تو جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوتا, اور پھر جنرل صرف کبھی بھی کوئی بھی موومنٹ چلی ہے, اس میں بہت سے لوگوں کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, اس ڈیمانڈ کا حصہ ہوتے ہیں. مہنگائی ہے اور 10 چیزیں ہیں. تو اتنے 2 سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلا آپشن جو عمران خان صاحب کے پاس ہوا ہے کہ کم از کم پہلے وہ ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس پہ کام کریں. دس از دا منیمم ہی نیڈس ٹو ڈو. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی سے جو استعفے دیے ہیں, شاید اگلے سٹیپ میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں, اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد, کیونکہ وہ آل آؤٹ, اب جس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ وہ آل آؤٹ جائیں گے, اب آل آؤٹ کے نتیجے میں بالکل کہیں ویسا ہی فیاسکو نہ ہو جائے جو لاسٹ کال کے نتیجے میں ہوا, کہ لاسٹ کال تو دے دی انہوں نے, لیکن اس کے بعد جو فیاسکو کو, تو پی ٹی آئی کا اس وقت جو کرائسس ہے وہ آرگنائزیشنل کرائسس بھی ہے اور اسٹریٹجی کرائسس بھی ہے, کہ آرگنائزیشن بھی نہیں ہے اور
اسٹریٹجی بھی نظر نہیں. اچھا اس پہ بھی بریک لینی ہے, آپشنز پہ بھی ہم باقی کہ وہاں سے کیا لائن, میں بھی آپشنز پہ باقی بھی بات کریں گے, لیکن باقی آپ دوستوں کے لیے ایک اور سوال بھی چھوڑے جا رہا ہوں, بریک میں سوک لیجئے گا. انہوں نے نام دیا محمود خان اچکزئی کا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. اب اچکزئی صاحب کی یہ تو اسٹرینتھ ہے کہ وہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنا سکتے ہیں, لیکن جن سے بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب, ان کے تو تعلقات اچکزئی صاحب کے ساتھ ماضی کے بڑے ہی خراب ہیں. تو کیا واقعی انہوں نے ایک رپروشما کے لیے ان کا نام دیا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, یا آپ کے خیال میں ایک اور انہوں نے کیا کہتے ہیں چڑ چڑھائی ہے, لال جھنڈی دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اچھا اے نہیں تو پھر اے لو؟ اس پہ ہی بات کریں گے, دونوں چیزیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. شاہ جی وہی سوال, عدالتوں میں جائیں تو سزاؤں پہ سزائیں, بات چیت کے لیے جائیں بات چیت پہ کوئی تیار نہیں ہے, اندر جائیں الیکشن اگر نکل جائیں تو الیکشن ٹریبیونل فیصلے نہیں کر رہے, اور بھی باتیں ہو رہی کہ جی ابھی تو چھوڑیں, ابھی تو بڑی اور لیول پہ بھی 9 مئی کی سزائیں ہوں گی. سیدھی بات ہے, عمران خان صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ جن کو 9 مئی کے اندر بھی سزا ہو سکتی ہے. اب نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کوئی بات سن رہا ہے, سزائیں ہو رہی ہیں, بھانجے بھی اٹھ کے اندر ہو گئے ہیں, خاندان کے لوگ بھی رگڑا پڑ رہے ہیں, پارٹی کے بندے بھی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, جو لیگ بھی ہو گئے 47 سے بچ کے وہ اب 9 کے اندر جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپشن ہے کیا, پھر کیا کریں عمران خان اگر جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کریں؟ سر جی سیاستدان کے پاس آپشن ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ, وہ یہ کہ نیور کوئٹ پالیٹکس. اس کے علاوہ تمہاری گیم ہی یہ ہے نا, آپ نے فٹ بال کھیلنا ہے. پالیٹکس تو کوئٹ نہیں کر رہے, اگر پارلیمان بھی کوئٹ کرتے ہیں تو پالیٹکس تو نہیں کوئٹ کر رہے. بات سنیں میری, آپ کا اکھاڑا ہے پارلیمان کا, اگر آپ سڑک نہیں گرم کر پا رہے تو پارلیمان کو ایکٹیویٹ کر دو نا بھائی میرے. کیا اس ملک میں 1974 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی نہیں لگی تھی؟ صحیح. کیا اس کے تمام رہنما جو ہے وہ حیدرآباد جیل میں بند ہو کے حیدرآباد ٹریبیونل نہیں بنا تھا؟ ٹھیک. اس کے باوجود کیا ہوا, سردار شیرباز مزاری جو کہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کر آئے تھے, انہوں نے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنا لی, اور اس میں پختون ہوتے ہوئے ایک خاتون بیگم نسیم ولی خان جو ہیں, جو کہ ولی خان صاحبہ کی یعنی ولی خان صاحب کی یعنی بیگم صاحبہ تھی, وہ آ گئی اس میں, اور انہوں نے کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا. یہاں تو میرے بھائی نہ پارٹی کا لدم ہوئی ہے, یقیناً کچھ بندوں کو نااہلیاں ہوئی ہیں, مزید سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کے لوگ جو اندر موجود ہیں آپ ان کو ہاتھ پاؤں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. ایک طرف تو یہ کہ اس بندے کی جماعت نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نئی جماعت بن جائے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور اس میں ہم لوگ چلے جائیں. تو بھیا اس میں یہ ہے کہ یہ اگر تھوڑا سا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا نے یہ تاثر, مثال کے طور پر مجھے بہت سارے اوور پلے کر رہے ہیں کہ جی وہ یورپین یونین کی ابھی امبیسڈر کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہم ذرا ہیومن رائٹس, وہ آج کے زمانے میں بات تو ہے. ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, جان بولٹن تو ہیومن رائٹس نہیں یاد آئے, وہ تو ایف بی آئی آ گئی. پھر مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ امید رکھنی کہ یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اس زمانے کی طرح کچھ تھوڑا بہت جو ہے انسانی حقوق, یہ آپ کے نزدیک پارلیمان کے اندر اپنا رول کم کرنا اور بہت غلطی ہے, اور اگر ریزائن کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی, اس سے بھی زیادہ غلطی ہو, اس سے بھی بڑی غلطی ہو. منیب کیا آپشن ہے؟ منیب کیا آپشن ہے؟ پہلے تو آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ ورلڈ کپ کی مثال پہ کہ دوسری طرف امپائر اور دوسری ٹیم ساتھ کھڑی ہے, تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, بلکہ ایک سبٹریکٹ کر دیتا ہوں, صرف امپائر کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ٹیم کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے نا, تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, دیکھیے میں شاہ جی سے اگری کروں گا, سیاستدان کا اکھاڑا پارلیمنٹ ہے. خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو, اگر ویسے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم صلاح دیں اور نہ وہ ہمیں سنیں گے, لیکن ان کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ اپنے لیے سیاسی آپشن نکالیں. وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. دیکھیے آپ نہ عمران خان صاحب ریولوشنری ہیں, نہ عمران خان صاحب یار کہاں سے نکالیں ملاقاتیں, ان کمیونیکاڈو ان کو رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں کر نہیں سکتے. میں عرض کرتا ہوں, کہاں سے راستہ میں عرض کرتا ہوں سر, میں عرض کرتا ہوں
بات یہ ہے کہ رستہ ایک دن میں تھوڑی نکلتا ہے مالک صاحب. آپ اگر یہی کام کریں گے ٹیٹ فار ٹیٹ والا اور ریئیکشنری پالیٹکس کا. آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گیا, چلیں وہ ریکنیکٹ کرتے ہیں ان کو. شاہ سوال بڑا کانٹروورس. منیب آگے ہیں جی, منیب کنٹینیو. جی میں عرض کروں گا کہ سیاستدان تو خود کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی رستہ نکالتا ہے نا. نہ عمران خان صاحب ملیٹنٹ ہیں, نہ جہادی ہیں, نہ ریولوشنری ہیں. پاور پالیٹکس کر رہے ہیں اور پاور پالیٹکس ہی کرتے رہے. ابھی بھی فوج سے صلح چاہتے ہیں اور اقتدار چاہتے ہیں. کوئی حق سچ کی یا سویلین سپریمیسی کی لڑائی تو نہیں ہے نا. تو پھر رستہ نکالیں. باقیوں نے بھی نکالے ہیں, باقیوں کا اگر باری آ گئی تو آپ کی بھی آ جائے گی. لیکن اس طرح لڑائی لڑ کے صرف اپنے لیے مزید مشکلیں وہ کہتے ہیں میں ان ٹرمز پہ باری نہیں لینا چاہتا جس طرح باقی لوگوں نے بار بار باریاں لی ہیں. یہ ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے. لیکن وہ باری بات یہ ہے, وہ تو آئے ہی باری کے اوپر تھے اور کندھوں پر چڑھ کے آئے تھے. اور ابھی بھی جانے سے پہلے بھی وہ ذکر آ جاتا ہے باجوہ صاحب کو لامحدود ایکسٹینشنز کی آفر وہ کس لیے دے رہے تھے؟ مجھے اور آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, خود بننے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے. ابھی بھی آج کی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات درست ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کوئی یہاں آئین قانون کے سبق پڑھائیں گے؟ نہیں, وہ کہیں گے میں اقتدار میں آؤں, بہترین میں آپ کے ساتھ چلوں گا, بالکل A1 تعلق رکھوں گا, میری طرف سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ہاں جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 2 یا 3 کر کے ان کے ساتھ کریں, بات ختم. شاہ جی ایک وہ کوشچن, یہ بڑا جب محمود خان اچکزئی کا نام آیا تو رانا ثناء اللہ نے میرے شو میں کہا میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں, یہ خوار ہوں گے اور اگر بات اچکزئی پہ آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ 2 آرا آئیں. ایک ہے کہ ٹھیک ہے جی, لوگ کہتے تھے کہ جی سینئر پولیٹیشین سامنے نہیں ہے تو اگر یہ لیڈر اپوزیشن بنتے ہیں تو وہ پولیٹیکل الائنسز بنا سکتے ہیں, تعلقات ہیں جیسے مظہر بھی بار بار بات کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے اپنے تعلقات بڑے چیکرڈ رہی ہے, ہسٹری بھی اور لڑائی بھی رہی ہے, تعلقات بھی رہے ہیں, لیکن ان کا گریٹ مسٹرسٹ ہے پنڈی کے ساتھ اچکزئی صاحب. بالکل ہے, لیکن تو ان کی چوائس کیا یہ ایز نیگوشیٹر دیکھتے ہیں خان صاحب کہ یہ ایک بیسکلی کہ اچھا پھر ڈیل کرو؟ نہیں, آئی سی ایٹ میرا خیال ہے وہ ایک اچھا ڈیسیشن تھا. اس میں یہ تھا کہ میں ایک سنجیدہ بندے کو آگے کر رہا ہوں, بہت ایکسپیرینس ٹائپ کا, اور جنہوں نے زیادہ عرصہ بقول یعنی کہ جو ابھی تک جو ہمارے سامنے تاریخ رہی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مل کے جمہوریت کی باتیں کرتے رہے. یہی رہا ہے نا معاملہ. تو ان کا خیال تھا کہ اپنی سائڈ پہ یہ جو بات تھی کہ بھئی یہ جو یعنی کہ مظہر کہہ رہا ہے نا کہ آئیڈیا یہی تھا کہ یار ٹھیک ہے میرے کلے سے بات نہیں ہو رہی تو پولیٹیکل مثال کے طور پر میں نے آپ کو آخری مرتبہ بتایا تھا کہ یہ جو فارم ہاؤس میں اس کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ہوئی تھی اس کی جیل میں انہوں نے تعریف کی تھی. انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں اس طرح کے انیشیٹو لیتے. اسی طرح دیکھیں نا, اسی لیے انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس کو, تو آپ کہتے ہیں اچھی موو ہے اس حوالے سے کہ اگر آئیڈیا یہ ہے کہ پولیٹیکل براڈ الائنس بنایا جائے. لیکن مظہر کیونکہ جہاں تک ان سے یعنی معافی تلافی یا کوئی صلح صفائی کے لیے اس کے لیے اور بہت سارے چینل ہوتے ہیں. مظہر سمجھ آتی ہے کہ اچکزئی صاحب ایسے ہیں کہ جن کو نواز شریف صاحب بھی ان کی بات سنیں گے, وہ بھی ان سے ساتھ ذرا کمفرٹیبل ہوں گے. نواز شریف صاحب کی اس قسم کے معاملات میں ایکسٹینشنز کے معاملے میں بڑی لمیٹڈ ان کی اپروچ ہے, اینڈ دا پن از آن دا ورڈ لمیٹڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ابھی نعیم اشرف بھی شروع میں بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی ایک پیج پہ آ گئے ہیں, تو کیا پارٹی کے لیے لائیں گے اچکزئی صاحب اگر آ جائیں گے؟ دیکھیں اپنا مالک, مجھے تو یہ لگتا ہے, اور جو 5 اگست کا ان کا احتجاج تھا اس کے بارے میں میری اطلاعات بھی یہی ہیں, اور اس کے بعد خان صاحب کے اندر بھی سوچ یہ ہے اور پارٹی کے اندر بھی کہ ان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں ان میں سے بہت سے لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں, اور جب لڑائی کی بات آتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. 5 اگست کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ جی ساری سڑکوں کو بلاک کیا جائے گا. لاسٹ 10 سیکنڈز مزید جلدی سے بات کر لیں. پھر مشورہ دیا گیا کہ لاہور آ کے احتجاج کیا جائے, اور الٹیمیٹلی وہ بھی فضل آؤٹ ہو گئی ساری چیزیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک غالباً ایک پی ٹی آئی کے اندر اور خود خان صاحب کے اندر یہ ہے
کہ یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ مزے لے رہے ہیں لیکن یہ کوئی رول پلے نہیں کر رہے، اس لیے یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، یا رول پلے کریں یا وہ بھی اندر آئیں تاکہ شاید پھر کچھ کے بعد رول پانے پر مجبور ہو جائے. اس سیگمنٹ کا ناظرین وقت ختم ہو گیا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے کچھ آپ سے بات اور کریں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میرا خیال ہے ہم یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. آپ نے سارے پارٹیسپینٹ کی بات سنی، سارے دو چیزوں میں متفق ہیں. ایک تو یہ کہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے بائی الیکشن نہ لڑنا، اور بہت ہی اور بھی سیاسی غلطی ہوگی اگر پارلیمنٹری کمیٹیز چھوڑتے ہیں اور کل کو ریزائن کرتے ہیں. اور جیسے نصرت صاحب نے کہا کہ سیاستدان کا اکھاڑا پارلیمان ہوتی، سیاستدان کے پاس آپشن نہیں ہے سیاست چھوڑنے کا. یا تو آپ کے پاس سڑک کے اوپر اتنی طاقت ہو کہ آپ ساری سیاست کو سڑک پہ لے آئیں، لیکن اگر سڑک نہیں آپ گرم کر سکتے تو کم از کم پارلیمان کو تو گرم رکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.